اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جماعت ششم مضمون سماجی علوم برج کورس کے ہمارے 22ویں دن کی ایکٹیویٹی سرگرمی سبق کا نام ہے مسکن سے گاؤں بستیاں۔ یہ سبق جماعت منجم کے ماحولیاتی مطالعہ دوم سے لیا گیا ہے۔ آؤ کچھ باتیں یاد کریں۔ پتھر کے زمانے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پتھر کا زمانہ حجری عہد کی قسموں کی معلومات رکھتے ہیں۔ پتھر کے جدید زمانے کی خصوصیات آپ جانتے ہیں۔ آؤ کر کے دیکھیں۔ 3 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال، مختلف موسموں میں بدلتی آب و ہوا سے حفاظت کے لیے کیا کرو گے؟ مثلاً برسات، سردی۔ برسات سے بچنے کے لیے رین کوٹ، چھتری وغیرہ کا استعمال کریں گے۔ سردی سے بچنے کے لیے اونی کپڑوں کا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ کنٹوپ، مفلر وغیرہ پہنیں گے۔ سوال نمبر 2، دیہی علاقے شہری علاقوں کے مکانات کے طرز تعمیر کے فرق کا مشاہدہ کیجیے۔ جواب، دیہی علاقے میں چھوٹے مکانات ہوتے ہیں، 1 منزلہ 2 منزلہ، جبکہ شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں ہوا کرتی ہیں۔ سوال نمبر 3، دیہی علاقوں کے کاروبار کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ دیہی علاقوں میں، دیہاتوں میں جو کاروبار ہوتا ہے وہ کھیتی باڑی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پیداوار جو ہوتی ہیں، اناج وغیرہ فروخت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مویشی پالتے ہیں، دودھ وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، مویشیوں کی پرورش کرتے اسے بیچتے ہیں، اور گھاس پھوس جو نکلتا ہے کھیت سے وہ فروخت کرتے ہیں۔ سرگرمی کے سامنے لکھا ہوا ہے، موسم سرما میں سردی سے بچنے کے لیے آپ کیا کرو گے؟ موسم سرما میں سردی سے بچنے کے لیے سویٹر یا اونی کپڑوں کا استعمال کریں گے، چمڑے کے جیکٹ پہنیں گے، مفلر ٹوپی وغیرہ کا استعمال کریں گے، اور اگر بہت زیادہ سردی ہے تو الاؤ جلائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ کو طاقتور انسان یورپ میں جب رہتا تھا تو وہاں پر جما دینے والی سردی، منجمد کر دینے والی سردی پڑتی تھی۔ اس کے لیے وہ جانوروں کی جو کھال نکلتی تھی، جانوروں کے جو چمڑے نکلتے تھے، اس سے وہ اسے کپڑوں کے طور پر استعمال کیا کرتا، اور سردی سے بچنے کے لیے اس نے غاروں کے اندرونی حصے میں خیمے بنوائے تھے، جانوروں کی کھالوں سے گرم خیمے بناتا تھا وہ۔ یہ معلومات آپ پڑھیں گے۔ پتھر کے وسطی زمانے میں ماحول میں تبدیلی ہوئی، اور ماحول میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو انسان اپنی غذا کے طور طریقے بھی بدلتا ہے، جیسے ہم بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم شربت، لسی وغیرہ، جوس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو ہم چائے، کافی، گرم چیزیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو یہ غذا میں بدلاؤ ہم بھی لاتے ہیں۔ تو اس نے بھی غذا کے طور طریقے بدلے۔ محمود نامی ایک ہاتھی تھا، بڑا ہی جسامت میں بہت بڑا، اس کی سائز بہت بڑی تھی، لمبا ترنگا ایسا، لیکن اس کا شکار بہت زیادہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کی تعداد آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو گئی، اور ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے بھی بہت سارے محمود ہاتھی مر گئے۔ یہ سب معلومات آپ پڑھیں گے۔ درجہ بالا یونٹ میں آپ کو کیا سمجھا، آپ کو جو بتایا گیا ابھی وہ آپ لکھیں گے۔ آئیے سوالوں کے جوابات تلاش کریں۔ پہلا سوال، منجمد کر دینے کی حد تک سرد آب و ہوا یورپ میں کب رہتی تھی؟ جس زمانے میں طاقتور انسان غاروں میں بستے تھے، اس زمانے میں منجمد کر دینے کی حد تک سرد آب و ہوا یورپ میں رہتی تھی۔ سوال نمبر 2، طاقتور انسان نے سردی سے خود کی حفاظت کس طرح کی؟ جواب لکھ سکتے ہیں آپ، ابھی آپ کو سمجھایا گیا۔ طاقتور انسان نے سردی سے بچنے کے لیے چمڑے کے کپڑے پہنے، الاؤ کا استعمال کیا، اور غاروں کے اندرونی حصوں میں اس نے چمڑے کے خیمے لگوائے۔ تیسرا سوال، انسان نے خیمے کہاں لگوائے؟ انسان نے خیمے غاروں کے اندرونی حصوں میں لگوائے۔ سوال نمبر 4، انسان کن چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا تھا؟ انسان جنگلی سور، ہرن، پہاڑی بکری اور بھیڑ جیسے
چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ سوال نمبر 5، میموتھ جیسے ڈیل ڈول والے جانوروں کا خاتمہ کیسے ہوا؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں، بڑے پیمانے پر میموتھ نامی ہاتھیوں کا شکار ہونے لگا اور ماحول میں اچانک تبدیلی ہوئی۔ ان وجوہات کی بنا پر میموتھ جیسے ڈیل ڈول والے جانوروں کا خاتمہ ہوا۔ سوال نمبر 6، پتھر کے وسطی زمانے میں عقل مند انسان کی غذا میں بدلاؤ کیوں کر ہوا؟ جواب، سوال اس طرح ہے، پتھر کے وسطی زمانے میں عقل مند انسان کی غذا میں بدلاؤ کیوں کر ہوا؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں، ماحول میں ہر طرف ماحول میں تبدیلیاں ہونے لگی، آب و ہوا گرم ہونے لگی، جس کی وجہ سے پتھر کے وسطی زمانے میں عقل مند انسان کی غذا میں بدلاؤ ہوا۔ سوال نمبر 7، عقل مند انسان نے بڑے پیمانے پر ماہی گیری کیوں شروع کی؟ تو جواب لکھ سکتے ہیں، میموتھ ہاتھیوں کا بڑے پیمانے پر شکار ہونے لگا، جس کی وجہ سے ان کی تعداد گھٹنے لگی، کم ہونے لگی، اس لیے عقل مند انسان نے بڑے پیمانے پر ماہی گیری شروع کی۔ یہ ہماری ایکٹیویٹی یہاں پر مکمل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔